اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الصلاۃ، جس کے 5 باب تھے. 4 باب ہم مکمل کر چکے ہیں اور یہ 5واں اور آخری باب ہے. الباب الخامس فی السہو. سہو کہتے ہیں بھولنے کو، جو نماز میں انسان بھولتا ہے. فی السہو، آئیے نماز میں شکیات اور سہو کے مسائل کو جانیں. کہہ رہے ہیں من ترک شیئا، جس نے چھوڑا کوئی شے، من واجبات الصلاۃ، نماز کے واجبات میں سے، عمدن جان بوجھ کر، بطلت صلاتہ تو اس کی نماز باطل ہے. من ترک شیئا من واجبات الصلاۃ، جس نے چھوڑا واجبات نماز میں سے، عمدن جان بوجھ کر، بطلت صلاتہ تو اس کی نماز باطل ہے. وَإِن كَانَ جَاهِلًا، چاہے وہ جاہل ہی کیوں نہ ہو، اسے اس چیز کا علم موجود نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ نماز کا واجب ہے تو کیا ہو جائے گا؟ نماز باطل ہوگی. من ترک شیئا من واجبات الصلاۃ، جو ترک کرے واجبات نماز میں سے کوئی شے، عمدن، اور یہ ترک کیسے ہو؟ عمدن ہو، جان بوجھ کر ہو. جان بوجھ کر. صحیح ہے. کیا ہو جائے گا؟ نماز باطل ہو جائے گی. مثلا مولانا جسے کوئی نہ جانتا ہو کہ نماز میں سورہ حمد کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور سورہ حمد کو عمدن چھوڑ دے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کی نماز باطل ہوگی، چونکہ باقاعدہ حدیث لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز بنا حمد کے ممکن نہیں ہے. کہہ رہے وَإِن كَانَ جَاهِلًا، چاہے وہ اس حکم سے جاہل کیوں نہ ہو. عدل جہری والاخفاء، سوائے جہر و اخفاء کے. جہر و اخفاء کس کو کہتے ہیں؟ جہر کہتے ہیں بلند آواز سے پڑھنے کو، اخفاء کہتے ہیں خاموشی سے نماز کو پڑھنے کو. اور یہ ہمیں اپنا اختیار نہیں ہے اس میں کہ جس نماز کو چاہیں بلند آواز سے پڑھیں، جس نماز کو چاہیں ہم آہستہ سے پڑھیں. کہا صبح کی 2 رکعتیں، مغرب کی پہلی 2 رکعتیں، عشاء کی پہلی 2 رکعتیں کس طرح سے پڑھی جائیں گی؟ جہری میں پڑھی جائیں گی. ظہر اور عصر کس میں پڑھی جائے گی؟ اخفاتی میں. عورت کو جہری نماز میں پڑھنے میں اختیار ہے کہ وہ دیکھے کہ کوئی ہے یا نہیں ہے. وہ جیسے چاہے پڑھ سکتی ہے اس نماز کو، چاہے تو وہ جہر سے پڑھے، چاہے تو وہ خاموشی سے پڑھے. لیکن مرد کو یہ اختیار نہیں ہے. لیکن پتہ چلا کہ کسی شخص نے کیا کیا؟ عمدن مغرب کی نماز کو اب آہستہ آہستہ پڑھ لیا، کسی نے نہ اس نے خود نے سنا نہ بغل والے نے سنا. صحیح ہے. کیا ہوگا؟ نماز باطل ہوگی. کہا نہیں باطل ہوگی. عمدن اگر کوئی جہر و اخفاء کو بھی چھوڑ دے، اسی لیے انہوں نے مستثنا کر دیا عدل جہر والاخفاء، سوائے جہر اور اخفاء کے. فقد عذر لو جہلہما، صحیح ہے. تو وہ معذور ہوگا اگر ان کو نہ جانتا ہو، آپ کے علم میں نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ مثلا آپ کو ان کے وجوب کا علم نہ ہو کہ مغرب کی نماز بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے، اور پھر بھی آپ نے کیا کیا؟ علم نہیں تھا، نہیں جانتے تھے، اور جان بوجھ کے کیا کیا؟ بلند آواز سے نہیں پڑھا. چونکہ آپ کو حکم کا علم ہی نہیں تھا تو نماز باطل ہوگی نہیں.
لیکن ہاں ہمیں آپ کو پتا ہے تو ہم یہ کام انجام نہیں دے سکتے ہیں. وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَ مَا يَجِبُ تَرْكُهُ عَمَدًا، اور یہی حکم ہوگا، یعنی یہی حکم سے مراد نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. ما یجب ترکہ، لو فعل اگر انجام دے، ما یجب ترکہ صحیح ہے، جس کا ترک کرنا کیا تھا؟ واجب تھا. مثلا نماز کے درمیان گفتگو کی اجازت ہے، پتا چلا بھنگور کا فون آیا، انہوں نے ہاں السلام علیکم ممی کیا حال ہے، آج کیا بنا ہوا ہے؟ صحیح وعلیکم السلام رکھ کے الحمد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا ہوگا؟ نماز باطل ہو جائے گی، چونکہ گفتگو کی اجازت ہمیں نہیں ہے. کہنا وَكَذَلِكَ، اور یہی حکم ہوگا یعنی نماز کے بطلان کا، لو فعل اگر انجام دے، لو یعنی اگر، فعل انجام دے، لولا علی ہے نا، لولا السنتان لہلک النعمان، صحیح، تو لو یعنی اگر، لو فعل ما یجب اگر انجام دے، ما یجب ترکہ جس کا ترک کرنا کیا تھا؟ واجب تھا، عمدن جان بوجھ کر، تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. اما الناسی، لیکن اگر کوئی بھول جائے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے مثلا، یا غلطی سے بے توجہی کے بنا پر، غلام علی کے پاپا نے پکارا ہاں پا، بول گئے پھر نماز میں ہوں میں. اب یہ جو بولے انہوں نے کیا کیا؟ آمدن بولے کہ سہون، سہون نسیانن، صحیح ہے، عدم توجہی کی بنا پر انہوں نے گفتگو انجام دی. اما الناسی، لیکن بھولا ہوا، فَإِن تَرَكَ رُكْنًا اگر بھول کے اس نے رکن کو ترک کیا ہے، أَتَى بِهِ إِن كَانَ فِي مَحَلِّهِ تو اس کو انجام دے گا اگر اس کے محل میں موجود ہوگا. مثلا آپ رکوع بھول گئے، رکوع بھول کے کہاں چلے گئے؟ سجدے کی طرف. ابھی سجدے میں گئے نہیں ہیں، آپ کو یاد آیا کہ اب نے کیا کیا؟ رکوع نہیں کیا. ابھی مقام ہے کہ نہیں کہ رکوع کو بجا لائیں، کہ کھڑے ہو کے پھر کہاں جائیں؟ رکوع میں جائیں، چونکہ رکوع کیا ہے؟ رکن ہے. وَإِلَّا پتا چلا سجدے میں اگر ہم پہنچ گئے بنا رکوع کیے ہوئے، اعادہ تو نماز کا کیا کریں گے؟ اعادہ کریں گے. صحیح ہے، پوری نماز ہمیں دوبارہ پڑھنی ہوگی. وَلَوْ زَادَ رُكُوعًا مولانا، وَلَوْ زَادَ رُكُوعًا اگر کوئی رکوع زیادہ کر دے، عَمَدًا أَوْ سَهْوًا جان بوجھ کر یا بھولے سے، اعادہ نماز کا کیا کرے گا؟ اعادہ کرے گا. یعنی آپ نے رکوع کیا کر دیے؟ 2 کر دیے، مثلا ایک رکعت میں 3 رکعت پڑھنی تھی، 3 رکوع ہونے چاہیے تھے، آپ کے 4 ہو گئے، کیا ہوگی؟ نماز باطل ہوگی. اس لیے کہ وہ رکن اور غیر رکن کا فرق باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کہ جو ہم بھول رہے ہیں وہ بھولی ہوئی چیز رکن ہے یا غیر رکن ہے. وَلَوْ نَقَصَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكَعَةً أَوْ رَكَعَتَيْن. ہاں مولانا یہ دیکھیے عدد رکعات کے سلسلے سے ہی مسائل ہیں. وَلَوْ نَقَصَ مِنَ الصَّلَاةِ اگر نماز سے کم رہے، رَكَعَةً أَوْ رَكَعَتَيْن ایک رکعت یا 2 رکعت، سہون کیسے؟ بھولے سے. وَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى تَكَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ اور اسے یاد نہیں آیا، حتی تکلم یہاں تک کہ اس نے کیا کر لیا؟ کلام کر لیا. او استدبر القبلۃ یا آپ نے پشت کر لی کس کی جانب؟ قبلے کی جانب. اعادہ تو نماز کا کیا کریں گے؟ اعادہ کریں گے. پتا چلا مغرب کی نماز پڑھی، انہوں نے کیا کی؟ 3 کے بجائے 2 ہی پڑھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا،
تو نماز باطل ہو جائے گی کہ نہیں باطل ہوگی؟ چونکہ 3 رکعتی اور 2 رکعتی میں کیا ہو جاتی ہے؟ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ کہاں ہمیں اجازت مل رہی ہے؟ 4 رکعتی نمازوں میں، کہ 4 رکعتی نمازوں میں سے پتہ چلا 3 پہ ہی ہم نے سلام پڑھ دی ہے، تو اگر انسان نے ادھر ادھر نہیں دیکھا ہے تو کیا کر سکتا ہے؟ مولانا دیکھیے، نماز احتیاط، ہاں، وَلَوْ زَادَ رُكُوعًا عَمَدًا أَوْ سَهْوًا، اگر رکوع کو زیادہ کر دے عمدن یا سہون، اعادہ، تو نماز کا کیا کرے گا؟ اعادہ کرے گا۔ وَلَوْ نَقَصَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَتًا، اگر کم ہو جائے نماز سے 1 رکعت، او رکعتین یا 2 رکعت، سہون، بھول سے، وَلَمْ يَذْكُرْ، یاد نہ آئے، حَتَّى تَكَلَّمَ، یہاں تک کہ اس نے کیا کر لیا؟ کلام کر لیا، او استدبر القبلۃ، یا قبلے کی طرف پیٹھ کر لی، اعادہ، تو کیا کرے گا؟ نماز کا اعادہ کرے گا۔ وَلَوْ صَلَّى عَلَى مَكَانٍ مَغْصُوبٍ، اگر کوئی نماز پڑھے غصبی جگہ پر، او ثوب مغصوب، یا غصبی کپڑے پر، او نجس، یا نجس کپڑا یا جگہ پر، او سجد علیہ مع العلم، یا نجس یا غصبی شے پر کیا کرے؟ سجدہ کرے، مع العلم، جانتے ہوئے، کیا کرے گا؟ اعادہ، تو نماز کا اعادہ کرے گا۔ یعنی مکان مغصوب پر، ثوب مغصوب پر، صحیح ہے، اور اس کے علاوہ نجس جگہ اور لباس میں کیا ہے؟ جانتے ہوئے، اس بات کی شرط مع العلم، غصب کا بھی علم ہو اور نجاست کا بھی علم ہو۔ مثال کے طور پر زید اور عمرو ہیں، زید نے فرقان کے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے، عمرو اس کا مہمان ہوا، اسے کوئی قضیہ نہیں معلوم، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز صحیح ہوگی یا باطل؟ صحیح ہوگی، لیکن خود عمرو کی کیا ہوگی؟ باطل ہوگی، کیونکہ اس کو تو علم ہے نا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ کرائے پہ لے کے خالی نہیں کرتے وہ کیا ہوگا؟ غصبی ہو جائے گا۔ وَلَوْ صَلَّى بِغَيْرِ طَهَارَةٍ، ہاں مولانا وضو ہی نہیں کیا، پتہ چلا جناب نے اٹھایا، بھاگے بھاگے ایسے ہی پہنچ گئے، سب میں کھڑے ہو گئے، صحیح۔ وَلَوْ صَلَّى بِغَيْرِ طَهَارَةٍ، اگر بنا طہارت کے نماز پڑھ لے، اعاد مطلقاً، تو مطلقاً اعادہ کرے گا۔ مطلقاً سے مراد یہاں کیا ہے مولانا؟ یعنی چاہے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، چاہے وقت کے اندر ہو یا وقت کے بعد ہو، آپ کو پتا ہے کہ میں نے وضو نہیں کیا، علم ہے آپ کو، ایک ہے شک، شک کا مسئلہ الگ ہے، یہاں کیا ہے؟ مع العلم، اعاد مطلقاً۔ اس کے علاوہ دیکھیے مولانا، او قبل الوقت، نماز پڑھ لیا آپ نے کب؟ وقت سے پہلے، پتا چلا کہ علی اصغر کو احمد آباد جانا ہے، کوئی 11 بجے جا رہا تھا، اس نے کہا ظہر اثر یہی پڑھ لیتا ہوں پہلے ہی ایڈوانس میں، صحیح ہے، اور ہر کام پہلے کرنا کیا ہے؟ بہتر ہے کہ انسان پہلے سے کیا رہے؟ آمادہ رہے، اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہوگا؟ نماز باطل ہوگی مولانا۔ قبل الوقت اگر آپ نے پڑھ لی، او مستقبر القبلہ، یا آپ نے نماز ایسے پڑھی ہے کہ آپ کی پیٹھ کدھر تھی؟ قبلے کی جانب تھی، اور یہ آپ کو پتہ چل گیا تو کیا ہو جائے گا؟ اعادہ، تو آپ نماز کا کیا کریں گے؟ اعادہ کریں گے۔ وَإِن كَانَ غَيْرُ رُكْنٍ، اگر رکن نہ ہو، فَلَهُ أَقْسَامٌ، تو اس کی کئی قسمیں ہیں، ایک قسم، 2 قسم، 3 قسم، اور پھر مسائل۔
ایک قسم سے پڑھ لیں چلے گا؟ یہ ابھی جو بات ہماری چل رہی تھی کس کی تھی؟ رکن کی. ایسے واجبات جو کیا ہیں؟ رکن ہیں. وَإِنْ كَانَ غَيْرُ رُكْنٍ، اگر وہ کیا ہو؟ غیر رکن ہو. فَلَهُ أَقْسَامٌ، تو اس کی کئی قسمیں ہیں. الاول، پہلی دیکھی مولانا کیا ہے؟ ما لا حکم لہ، جس کا کوئی حکم نہیں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں آج، باقی کل پڑھیں گے جس میں تھوڑی دقت کی ضرورت ہے. یعنی ما لا حکم لہ سے مراد کیا ہے؟ جہاں آپ کو کچھ بھی انجام دینے کی ضرورت نہیں. وَهُوَ، اور وہ من نسل قراءت، جو بھول جائے کیا؟ قراءت بھول جائے. حتی رکع، یہاں تک کہ آپ کہاں چلے جائیں؟ رکوع میں. پتا چلا الحمد پڑھی ایک شخص نے، سورہ نہیں پڑھی، یا الحمد اور سورہ بھی نہیں پڑھی. نیت کی، نیت کر کے دماغ کہیں چلا گیا، کھڑا رہا، پھر اللہ اکبر کر کے کہاں چلا گیا؟ رکوع میں. رکوع میں جانے کے بعد یاد آ رہا ہے، پہنچ گیا ہے صحیح، اس کے بعد یاد آ رہا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ الحمد سورہ نہیں پڑھا ہے. کوئی پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی. اول جہرا، اسی طرح سے جہری اور اخفاتی کو فراموش کر جائے، تب بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اول اخفاتا، یا اخفات کو بھول جائیں، ظہر کو بلند آواز سے پڑھ دیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بعد میں یاد آتا ہے کہ ہم یہ کون سی نماز ہے؟ ظہر کی نماز ہے. او تسبیح الرکوعی، یا رکوع میں تسبیح کو فراموش کر جائیں، بھول جائیں. آپ رکوع میں گئے لیکن سبحان ربی العظیم و بحمدہ نہیں کہا. اب الطمانینۃ حتی ینتصب، یا جو اطمینان رکوع میں ہونا چاہیے تھا وہ اطمینان فراموش کر دیں. آپ پتہ چلا مچھر نے کاٹا، پیر کھجلاتے رہے رکوع میں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہہ رہے ہیں اور وہ اطمینان آپ کے اندر نہیں ہے. حتی ینتصب، یہاں تک کہ کیا ہو جائے؟ کھڑا ہو جائے. اس غلطی کا بھی کوئی اس کو صحیح ہے جرمانہ یا صحیح ہے نماز کا اعادہ یا کوئی حکم اس کے لیے نہیں. او رفع الراس منہ اب الطمانینۃ، صحیح ہے، یا آپ سر کیا کریں؟ اٹھا لیں، صحیح ہے، رکوع سے. منہ سے مراد کیا ہے؟ من الرکوع، رکوع سے سر کو اٹھا لیں. کیسے؟ او رفع الراس منہ، یعنی کوئی انسان یہ بھول جائے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، ارے نہیں یہ نہ بھولے کہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ رکوع میں ہے اور رکوع سے کھڑا ہونا بھول جائے، سر کا اٹھانا بھول جائے، وہیں سے کہاں چلے جائے؟ سجدے میں چلا جائے. تو کیا اس کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں. جان بوجھ کے تو نہیں، جان بوجھ کے تو قیام واجب ہے وہ، صحیح ہے. او الطمانینۃ، یا اس کا اطمینان فراموش کر رہا ہے. او تسبیح السجود، صحیح ہے، یا کیا کر رہا ہے؟ سجدے کی تسبیح کو فراموش کر رہا ہے. او الطمانینۃ، یا سجدے کے اطمینان جو سکون ہونا چاہیے اعضاء و جوارح میں، اس کو اس نے انجام نہیں دیا. او احد الاعضاء السبع، ساتوں میں سے کسی ایک عضو کو زمین پر رکھنے سے کیا ہے؟ وہ معذور ہے، صحیح ہے. کہہ رہے ہیں او احد الاعضاء السبع، کوئی نہیں رکھ سکتا مثلا، یا رکھ سکتا ہے بھول گیا، فراموش کر گیا. ایک چیز کہہ رہی، ایک پیر اٹھا رہا، صحیح، ایک پیر رکھا اور ایک پیر کو دوسرے پیر پہ رکھ دیا. کسی کی عادت ہو مثلا، کیا ہوگا؟ نماز باطل ہوگی، صحیح.
کوئی حرج نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں او طمانینۃ الجلوس فی التشہد، یا تشہد میں آپ کیا بھول جائیں؟ طمانینہ، یعنی جو اطمینان تشہد میں آپ کو ہونا چاہیے تھا اس اطمینان کو کیا کریں؟ فراموش کر دیں، بھول جائیں تو ظاہر ہے اس کی پاداش میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنے پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ دوسرا اور تیسرا کل لے لیں گے. الحمدللہ رب العالمین. دیکھ لیجیے اتنا بیٹا، تو میں پیچھے سے کر